who's at fault? یہ اب دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں, کسی مفتی کے پاس چلے جائیں, وہ گھر سے نکلے گا تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائے گا, زیادہ سے زیادہ وہ جمعے کا خطبہ دے گا, اور جمعے کا خطبہ بھی وہ چاند احادیث کی روشنی میں روایات پیش کر کے اس کے بعد لمبی ساری دعا کروائے گا اور گھر چلا جائے گا. اگر آپ کو کسی جگہ پہ تھوڑا بہت اچھا, جس کا ایکومن اچھا ہے, وہ بڑا سارا مدرسہ بنائے گا اور آپ کو مفتیان کرام کی سند دے گا, آپ کو حدیثیں یاد کروائے گا, قرآن کی تفسیر پڑھا دے گا اور آپ کو گھر بھیج دے گا. who's at fault? ٹرمپ کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کھلے عام کفر ہے جو نیتن یاہو سے کہتا ہے اس سے زیادہ اچھے ہمارے ہتھیار کسی نے استعمال نہیں کیے جتنے نیتن یاہو نے استعمال کیے اس سال. ہمیں پتہ ہے کدھر استعمال کیے ہیں, ہمارے 1 لاکھ بچے مارنے میں استعمال کیے ہیں. اس کے 1 ہفتے بعد اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. آئی سلوٹ یو. پیچھے دیکھیں اس ویڈیو میں گوری غیر مسلم گوری منہ پکڑ کے بیٹھی ہے کہ بے شرم تو کر کیا رہا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں اس گوری کو دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ادھر اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے. اور وہ گرنے کی مثال طاغوت اعظم ہے اس وقت وائٹ ہاؤس. دیکھیں جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ پہ جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وائٹ ہاؤس میں ناشتہ کرنا جا کے گناہ ہے. جیفری ایپسٹین نے جا کے 1 لاکھ بچے ہمارے فلسطین میں شہید کیے. وہ کچھ کافر مل کے زنا کرتے تھے ادھر کی محفل میں 40 دن ویڈیو بروکر تھا 2 نمبر ویڈیو بنا کے لیوریج دیتا تھا. اچھا ویسے اس کا illuminati کا بڑا کہا گیا سر, وہ میں نے اور آپ نے کروانی ہے اور ان کو نہیں کروانی. دیکھیں یہ نفسیات ہے ہماری. بابا کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا, چاہے وہ 2 نمبر دین ہو چاہے وہ 1 نمبر دین. بابا مجبوراً سب کانشیس پریشر میں ہوتا ہے کہ یار ساری عمر ضائع ہوگی میری اگر میں اپنے کو غلط مانوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آج کے پروگرام میں؟ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے سے پہلے شاباشیاں علماء نے دی ہوئی تھی نا, بالکل ایسی اسکرین پہ جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے, ہمیں تو پتہ ہے نا. ایسی تھی شاباشی. اس کا چائنا کا ساؤتھ چائنا سی کے اندر پاکستان کے اوپر ٹائم بیٹھے مسلمانوں کی لوکل کرنسی اکٹھی کرنے کی نیٹو نے کر لی. ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ کہاں سے قرآن کی وہ والی آیت پوری کر رہے ہیں بغیر اللہ کو مانے. ہم قرآن کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ جیو پولیٹیکل افیئرس, کرنسی کے, سونے کے, یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ میں نے سوال رکھا ہوا تھا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. وہ اللہ کی مان رہے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ کی مانے گا دنیا میں طاقت ملے گی, جو اللہ کو بھی مانے گا اللہ کی مانے گا اس کو آخرت میں ملے گی. اصل پرابلم ہمارا شاید المیہ بھی یہ ہے کہ ہم شادی نکاح اور طلاق کی مثال بتانا چاہتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ افغانستان کا اس وقت دار و خلافہ کیا ہے, کیوں قندھار اور کابل میں فرق کیا ہے پولیٹیکلی اسپیک. امریکہ اور رشیا کی پاور کو پاکستان کی طرف سے ڈس بیلنس کر سکتے ہیں. میں اس ایک لیکچر کے اندر یہ بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے سنی اور مان لی, یہ والے کاموں کو چھوڑ کے ایک ایک مثال ہر مسلمان لڑکا جو ہے وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو نہ ہو, فتویٰ سمجھنے کے قابل ہو جائے کم از کم. اس سے کام نہیں ہونا چاہیے. اس کو انہوں نے آدھے سیکنڈ میں سے کلپ کاٹا ہوا ہے اور ظاہر کچھ نہیں ملتا. تو اس طرح کی وہ بیسکلی ٹک ٹاکرز ہیں, اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. بیسکلی ٹک ٹاکرز بھی بہتر کوالٹی کی ٹک ٹاک بناتے ہیں, وہ بھی تھوڑی ریسرچ کرتے ہوں. یہ بیسکلی یہی تو المیہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فزسسٹ کا, پروفیسر کا, میتھمیٹیشین کا, بایولوجسٹ کا, ڈاکٹر کا PMDC اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ لیتی ہے اور اس کو پراپر پریکٹیکل اپلیکیشن ہاؤس جاب کے بغیر 1000 مریضوں کے بغیر MO کا لائسنس نہیں ملتا. تو بھائی تو میڈیکل آفیسر بھی تبھی ہوگا جب تیری ہینڈز آن پریکٹس ہوگی. میں پتہ ہوگا کتابیں تو آتی ہیں. PEC کا بھی سیم ہے پاکستان. اسلام ایک دنیا کے اوپر یظہر علی الدین کلی کا مینیفیسٹو. آپ کو یہی نہیں پتا کہ برازیل اور وینیزویلا کا امریکہ سے کیا تعلق ہے. اس کا چائنا کا ساؤتھ چائنا سی کے اندر پاکستان کے اوپر ٹائم بیٹھے مسلمانوں کی لوکل کرنسی اکٹھی کرنے کی نیٹو نے کر لی. ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ کہاں سے قرآن کی وہ والی آیت پوری کر رہے ہیں بغیر اللہ کو مانے. ہم قرآن کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ جیو پولیٹیکل افیئرس, کرنسی کے, سونے کے, بلیانس کے, پیٹرو ڈالر کے, بٹ کوائن کس لیول کے اوپر کہاں پہ کیا افیکٹ ڈالے گا. اس وقت کون سے ملک دنیا کا سب سے زیادہ انپورٹنٹ ملک اس وقت مسلمان کے لیے کون سا ہے؟ یقین کریں میں نے یہ ٹاپ پہ یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ میں نے سوال رکھا ہوا تھا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے. وہ اللہ کی مان رہے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ کی مانے گا دنیا میں طاقت ملے گی, جو اللہ کو بھی مانے گا اللہ کی مانے گا اس کو آخرت میں ملے گی. اصل پرابلم ہمارا شاید المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو ضرور مان رہے ہیں بیکاز شاید یہ ٹریڈیشن ہے ہماری. بیکاز ہم جن گرانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ یار دیر از اے گاڈ, یو ہیو ٹو بلیو اپون. اور اس کی بڑی ایک ویک سی تعویل ہے. لیکن اس جگہ جانے سے پہلے اس طرف بھی چلتے ہیں. سہیل بھائی میں نے ایک چھوٹی سی 2 روایات نکالی ہیں. حضرت نکالی کرنا وہ بات میری پوری ہو جائے. اچھا مقدمہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی اوریجنل کتاب قرآن ہے. یونیورسل بیلنس کو کس طریقے سے اللہ عز و جل نے میتھمیٹکس کے اوپر اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور اس کا میری اور آپ کی پرسنل لائف پہ کیا افیکٹ آتا ہے, اور انسانی زندگی کے اوپر, پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں مارس مشن سے لے کے چائے کے کپ تک جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہوتی ہے اس کا ایکومن کریٹ کرنے کے لیے جو سورس ہے وہ قرآن ہے. قرآن کی جو میتھمیٹکس ہے, پروفیسر فاضلی کی کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, دی الٹیمیٹ میتھمیٹکس. قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر کتاب لکھی. انہوں نے کہا ابھی تو میں انسان جہاں تک پہنچ سکا دماغ میرا, از اے پرولیفک پروفیسر آف میتھمیٹکس. انہوں نے قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر کتاب لکھی جو میرے اسکول میں سورس کوڈ .academy, کیونکہ ویب سائٹ ہے www.sourcecode.academy. اس کے اوپر جو میتھمیٹکس کا کریکلم ہے جا کے دیکھیں, ان کی کتاب کے اوپر میں نے مطلب کیا 6 سال کے اندر ایک بچہ 0+1 نہیں جانتا ہوگا اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کی میتھمیٹیکل پروفیشنسی وہ حاصل کرے گا صرف اس بندے کی کتاب کی بنا کے اوپر. کریکلم ہم نے ترتیب دیا اور وہ بھی کس نے, شرجیل صاحب ہمارے جو میتھمیٹکس کنسلٹنٹ کیلیفورنیا سے, انہوں نے کریکلم ہینڈ ریٹن کریکلم ہمارے پاس کمپٹیشنل بایولوجی فزکس کا. کہاں سے؟ قرآن سے. کیمسٹری کمپٹیشنل کیمسٹری کا, میتھمیٹکس کا. یہ قرآن ہمیں ہمارے جیسے ناقص دماغوں کے اندر بھی یہ چیز سمجھ آئی ہے, وہ بھی اس دنیا سے اوپر کی ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں عالم کو اللہ عز و جل قرآن میں سورہ فاتر میں عالم کی جو ڈیفینیشن اللہ بتا رہے ہیں خود عالم کے لفظ سے, وہ اس میں فزکس, کاسمالوجی, اسٹرانومی اور تھیوریٹیکل اور یہ بایولوجی کی نشانیاں پہلے. یہ وہ نشانی ہیں جو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ عز و جل عالم کہتا ہے. یہ قرآن سورہ فاتر کی آیت سنا. اور ہمارے اسٹینڈرڈ کیا ہیں؟ میں طہارت کے اور وضو کے مسائل بتاؤں گا تم عالم.
میں شادی نکاح اور طلاق کے مسائل بتاؤں گا. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ افغانستان کا اس وقت دار خلافہ کیا ہے, کیوں ہے, قندھار اور کابل میں فرق کیا ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ. امریکہ اور رشیا کی پاور کو پاکستان کی طرف سے ڈس بیلنس کر سکتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہو از ایٹ فالٹ؟ یہ اب دیکھیں, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں, کسی مفتی کے پاس چلے جائیں, وہ گھر سے نکلے گا تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائے گا, زیادہ سے زیادہ وہ جمعے کا خطبہ دے گا, اور جمعے کا خطبہ بھی وہ چاند احادیث کی روشنی میں روایات پیش کر کے اس کے بعد لمبی ساری دعا کروائے گا اور گھر چلا جائے گا. اگر آپ کو کسی جگہ پہ تھوڑا بہت اچھا, جس کا ایکومن اچھا ہے, وہ بڑا سارا مدرسہ بنائے گا اور آپ کو مفتیان کرام کی سند دے گا, آپ کو حدیثیں یاد کروائے گا, قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دے گا اور آپ کو گھر بھیج دے گا. ہو از ایٹ فالٹ؟ You and I are at fault. I am at fault. سر ہمیں کیا طاقت اللہ نے دعا کے دو کان نہیں دیے تھے, ہمیں بولنے کی طاقت, یہ مائکرو فون مل گیا آپ کو, مجھے آپ 95% علماء کو یہ مائکرو فون نہیں ملا اور ریچ نہیں ملی جو آپ کو مجھے مل گئی. ہم نے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک کر کے ریوائیو کرنی ہے. آپ نے مجھے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا تعین کر لیا, وہ کب کریں گے اور کیوں نہیں کر رہے, وہ کس نے کروانی ہے؟ سر وہ میں نے اور آپ نے کروانی ہے اور ان کو نہیں کروانی. دیکھیں یہ نفسیات ہے ہماری. بابا کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا, چاہے وہ 2 نمبر دین ہو چاہے وہ 1 نمبر دین. بابا مجبوراً سب کانشیس پریشر میں ہوتا ہے کہ یار ساری مزہ آئی ہوگی میری اگر میں اپنے کو غلط مانوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں دیکھا بغیر کسی وجہ کے آ کے میزائلوں کی طرح میرے اوپر کیوں لانچ ہو, کیونکہ میں کچھ الفاظ کا انتخاب ایسا کر رہا ہوں جو کہ آڈینس کے, خواتین اسپیشلی امیوں اور ابو کے کور کانسیپٹ کی بیس میں وار کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, اس وار میں بڑے بڑے بت گرتے ہیں, اور بت نہیں توڑیں گے تو پھر اسلام تو نہیں آئے گا نا. اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام میں کوئی اور بت, کوئی بت نہیں ہو سکتا. انہوں نے بت بنایا ہوا ہے اور اس بت کو اس کے سائے میں رہنے کو انہوں نے, اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے سے پہلے شاباشیاں علماء نے دی ہوئی تھی نا. بالکل ایسی اسکرین پہ جتنا مرضی کو جھوٹ بولے, ہمیں تو پتہ ہے نا سرٹیفکیشن کی ویڈیوز, اور وہاں جا کے ایک چیز کی سیلفی لینا, یہ اچیومنٹ کہاں سے آ رہی تھی؟ علماء سے آ رہی تھی نا. یہ انہوں نے کس کلپ میں کہا کہ یا سیلفی لے کے پوسٹ کی 50,000 سیلفی, ہر ایک سیکنڈ کی سیلفی ہے وائٹ ہاؤس کی. تو کیا ہو گیا آپ کو؟ اور جو شاباشیوں کی ویڈیو نے خود اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کیا ہوا ہے, جو لوگوں نے ان کو شاباشیاں دی کہ کیا بندہ ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا. جیسے کہ اشرف بشرا کو خوشی ہوئی نہیں تھی, ان کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. یہ ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو حکمرانوں کی چوکھٹ پر آئے گا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اور جو شخص بھی سلطان کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. دوسری روایت, یہ حدیث سنا رہے ہیں, اور سنیے حدیث ہے. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے جی کہ فتنوں کے مواقف سے بچو, فتنوں کے مواقف سے بچو. آپ سے پوچھا گیا کہ مواقف فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حکمرانوں کے دروازے تم میں سے کوئی شخص حاکم کے پاس جاتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں. دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خود لکھ دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو قومیں کیا کرتی تھیں اپنے, یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی کہ اتخذوا کا مطلب کیا ہے, من دون اللہ کا مطلب کیا ہے, اور یہ 2 ہی ہستیاں اللہ نے بتائیں. سیاستدان نہیں بولے, سوچے, حکمران نہیں بولے, حکمران کو فتنہ ہی رکھا, من دون اللہ نہیں کہا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ حکمران کی ڈیفینیشن بھی مسلمان قرآن سے لے گا نا. بالکل ایسی ہے, اس کے بعد یہ ہے مسئلہ. جو حکمران کو کے قریب جائے گا کہ کوئی مرات مل جائیں یا وہ اس کی جان بخشی ہو جائے یا اس کی چاپلوسی کر لے, وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جواب حدیث سنا رہے ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپوں کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو کھلے عام کفر ہے جو نیتن یاہو سے کہتا ہے اس سے زیادہ اچھے ہمارے ہتھیار کسی نے استعمال نہیں کیے جتنے نیتن یاہو نے استعمال کیے اس سال. ہمیں پتہ ہے کدھر استعمال کیے ہیں, ہمارے 1 لاکھ بچے مارنے میں استعمال کیے ہیں. اس کے 1 ہفتے بعد اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے. آئی سلوٹ یو. پیچھے دیکھیں اس ویڈیو میں گوری غیر مسلم گوری منہ پکڑ کے بیٹھی ہے کہ بے شرم تو کر کیا رہا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں اس گوری کو دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ادھر کی اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے. اور وہ گرنے آپ 2 بھائی صاحب سے میری تعریف کر رہے ہو, ٹھیک ہے, 2 بھائی صاحب سے جی این این پہ میری تعریف کر رہے ہو مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے. 2 بندے ہیں, کسی نے کیا سننا. اس کے بعد میں کہوں کیمرے آن کرو جی عمر بھائی, ابھی جو 2 بندوں سے تعریف کر رہے تھے سب کے سامنے کرو اور آپ وہ تعریف ریپیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کی کیا اصل میں اوقات اور حیثیت اور آپ کون ہیں, اور آپ کر بھی رہے ہو. اس بات پہ وہ گوری پیچھے سے منہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, دیکھیے گا وہ ویڈیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہم نے سرکس میں نہیں کبھی دیکھا. یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں, چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں, ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے. ان کو سرٹیفکیشن کون دے رہا ہے؟ یہ علماء دے رہے ہیں. یہ ہے رہبانہم, یہ وہ وہاں سے آتی ہیں, یہ اپنی طور پہ صحیح کام کر رہے ہیں اور تسبیحات ذکر رمضان کی افطاریاں بھی کرتے ہیں, راتوں کو سوتے ہیں. کیوں سرٹیفکیشن ملتی ہے ان کو؟ مسجدوں سے, ان مدرسوں کے مفتیان سے ملتی ہے ان کو سرٹیفکیشن کہ بالکل آپ اللہ کے اوتار ہیں دنیا میں. یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آج کل کا یوتھ تھپڑ رسید کر رہا ہے ان سندوں کو کہ لعنت ہو تمہاری ان سندوں پہ یار, جو کھلے عام کفر کو بھی تم سرٹیفائی کر لیتے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے کو تم سمجھتے ہو دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. لوگوں کو بتاتے ہو آج دیکھو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوا. جیسے کہ اشرف بشرا کو خبر آتی تھی نا, صحابی کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے انویٹیشن پہ آتی تھی. اور کیا انویٹیشن تھی؟ بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے بیٹھ جاؤ, ایک وہ فلسطینیوں کا قاتل اسٹیج پہ کھڑا ہوگا, اپنی طرف سے ایک ورڈکٹ دے گا, ٹکے کی اوقات نہیں کہ تم ایک لفظ بھی بولو ادھر. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ساحل الدین گدا لال کے ادھر حلال کھانا کھا رہے تھے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, فلسطینیوں کا خون پی کے آئے ہیں, وہ حلال ہے, میں گدا حرام ہے ان کا. لیکن ایک چیز سر بھی اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جب یہ آپ مفتیان کرام کا حاکم وقت کے ساتھ تعلق ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, سر وہ حاکم وقت نہیں ہے, وہ طاغوت اعظم ہے اس وقت وائٹ ہاؤس. دیکھیں جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ پہ جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے.
جتنا وائٹ ہاؤس میں ناشتے کرنا جائے گناہ ہیں. جیفری ایپسٹین نے جا کے 1 لاکھ بچے ہمارے فلسطین میں شہید کیے. وہ کچھ کافر مل کے زنا کرتے تھے ادھر کی محفل میں 40 دن ویڈیو بروکر تھا 2 نمبر ویڈیو بنا کے لیوریج دیتا تھا. اچھا ویسے اس کا الومناٹی کا بڑا کہا گیا جی کہ